Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we have studied the second lesson of our syllabus, Al-Hadith al-Nabawi al-Sharif. We have studied the explanation and a few hadith also. Now we are going to study Al-Khulasa, the summary. In this session 13, we are studying Al-Khulasa summary, Khulasatu Dars, Khulasatu Dars Al-Hadith al-Nabawi al-Sharif. Sayings of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the holy hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So first I will read out in Arabic, then in Urdu, and at last in English. So please listen carefully. I'm starting the summary. Bismillah. Al-Khulasa. Al-Quran al-Majid, Kitabullah Azza wa Jalla, الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الشريف هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته. إن القرآن والحديث هما مصدران أساسان للشريعة الإسلامية، وإليهما يرجع جميع عقائد المسلمين وإيمانهم وأعمالهم. فالقرآن المجيد إجمال ومتن للشريعة. فالقرآن المجيد إجمال ومتن للشريعة، والحديث الشريف شرح وتفصيل له. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ما إن تمسكتم بهما، يعني القرآن والحديث، لن تضلوا. يفوز المسلمون في الدنيا والآخرة، يفوز المسلمون في الدنيا والآخرة بإطاعة الله ورسوله. وطاعة الله موقوف على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء رقم الآية 80. فالحديث والقرآن شيء واحد في الأحكام، لا تفريق بينهما. من يفرق بينهما يضل عن الطريق. فالقرآن وحي جلي، والحديث الشريف وحي خفي، لقول الله تعالى عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم رقم الآية 43. أئمة الحديث المشهورون ستة. أئمة الحديث المشهورون ستة: الإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام الترمذي، والإمام أبو داود، والإمام النسائي، والإمام ابن ماجه. والأحاديث النبوية كثيرة، والأحاديث النبوية كثيرة، فمنها: السلام قبل الكلام، البركة مع أكابركم، تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وغيرها.
خلاصہ اردو میں حدیث النبوی شریف. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حدیث شریف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، تقریر اور صفات کو کہتے ہیں. چار چیزیں ہیں: قول یعنی اقوال، اللہ کے نبی کے اقوال بات، و فعل اللہ کے نبی کے اعمال، اور تقریر اللہ کے نبی کا سکوت بولتے، خاموش ہو جانا. کسی کو کوئی کام کرتے دیکھے، آپ کسی کو کسی کام کرتے دیکھے اور آپ خاموش ہو گئے، مطلب اٹ از الاؤڈ ان اسلام. اگر کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو روکتے اور سمجھاتے. قول و فعل، تقریر اور صفات اللہ کے نبی کے اخلاق معنی سو. یقیناً قرآن و حدیث دونوں اسلامی شریعت کے بنیادی مصدر و محور ہے، اور مسلمانوں کے عقائد، ان کا ایمان اور عمل اسی کی طرف لوٹتا ہے. بس قرآن مجید اجمال ہے، یعنی مختصر ہے، بریف ہے، اور شریعت کا متن ہے، اور حدیث شریف اس کی تفسیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، نہ قرآن اور حدیث کو، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. مسلمان دنیا و آخرت میں اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے: جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی. حدیث شریف اور قرآن مجید احکامات پر عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو کوئی ان میں فرق کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن وحی جلی ہے، اور حدیث شریف وحی خفی ہے. قرآن ظاہری وحی ہے، اور حدیث شریف باطنی وحی ہے، یعنی پوشیدہ وحی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتانے پر ہی کہتے ہیں. جبریل کے ذریعے سے جو کلام اتارا گیا وہ وحی جلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر بغیر واسطے کے جو کلام اتارا گیا وہ وحی خفی ہے، پوشیدہ وحی ہے. حدیث شریف کی خدمت کرنے والوں کو محدثین کہتے ہیں. ان میں بڑے بڑے محدثین کو ائمہ حدیث کہتے ہیں. محدثین بہت ہے، ان میں مشہور محدثین یہ 6 ہے. مشہور محدثین 6 ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ. یہ لوگ لاکھوں حدیثیں یاد کر چکے تھے، اور اس میں بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد صحیح احادیث کو جمع کیا اپنی اپنی کتابوں پہ. تو یہ 6 حضرات ان کو محدثین کہتے ہیں، مشہور محدثین ہیں جن کا نام ابھی ہم گنیں گے. احادیث مبارکہ ہزاروں لاکھوں ہیں، ایک دو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. السلام قبل الکلام، پڑھے اس کو بات کرنے سے پہلے سلام کرو. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور ایک حدیث ہے تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پاک صاف رہو کیونکہ اسلام پاک صاف مذہب ہے. تو یہاں تک خلاصہ اردو میں مختصر بیان کیا گیا. اب انگلش میں بھی سن لیجئے.
انشاءاللہ یہ سب ہے نا اور مختصر اور اچھے اس میں ہے نا میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ اور آپ کو فارورڈ کروں گا. اب مختصر سن لیجئے سمجھنے کے واسطے ایک brief summary. The noble Quran, the holy Quran is the word of the Almighty Allah. Allah subhanahu wa ta'ala revealed this holy book on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the holy hadith is the sayings of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, or his actions, sayings, and his words, and his actions and deeds, or actions done by anyone before him, before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallam did not object to that action and he consented, or the attributes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat of the Rasulullah sallam. So these four categories are known as Hadith Sharif. Indeed, the Holy Quran and the Holy Hadith both are the pivots of or the basis around which the Islamic laws and jurisprudence, do's and rules and regulations revolves, and the source of our faith and belief and action has a basis in these two. In our action, belief, everything is based on the Holy Quran and Hadith. So Quran, Hadith, there is no difference. Quran Sharif is in brief and Hadith Sharif is its detailed version and explanation. The orders in the Holy Quran are in short, and the details of which, how to practice, we find in the holy saying, in the holy hadith. Islam, holy saying. The theory is Quran and practice is hadith. Practical is hadith. The Prophet ﷺ said in the last pilgrimage and in during Hajjatul Wada, that if you hold on to them, the Holy Prophet ﷺ said about Quran and Hadith during Hajjatul Wada in his last and final speech to the Hajis, to the Sahaba Kiram present there. I am leaving two heavy things for you. They are the Holy Quran and the Holy Hadith. If you hold on to them, then you will never go wrong. You will never go astray. Muslims will succeed in this world and in the world hereafter by obeying Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. And the obedience to Allah lies in the obedience to His Prophet sallallahu alaihi wasallam. As Allah subhanahu wa ta'ala said in ayah number 80 of Surah An-Nisa, the one who obeys the Messenger of Allah obeys, in fact, he obeys Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith and Quran are one and the same thing in rules and regulation. There is no difference between them. The one who differentiates between the Holy Quran and Hadith will go astray. The Holy Quran is a revelation brought down by Jibreel alayhi salam, and Hadith Sharif is a direct revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet as it appeared in ayah 34 of Surah Najm of the Holy Quran, that Allah
that he, that is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, does not say anything on his own, but it is the revelation conveyed to him by the Almighty Allah. There are six Imams who are famous because of their narrated, compiled books, correct books, and they are those Imams of Hadith are 60 number. We already studied all these things in our explanation, the lesson. They are Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidhi, and Imam Ibn Majah. Sayings of Prophet, Holy Hadith are many which we have to follow, like some hadiths are mentioned here. Saying salam before you start talking to someone. When I say salam and I greet with salam, say salam before you start a conversation with anyone. Blessings lie with our elders. And blessings lie in the company of our elders. Maintain cleanness because Islam is a pure and clean religion, etc. So few hadiths are mentioned here. So the Holy Quran and hadiths are regarding their rules and regulations, ahkamat, same. Quran is short text and hadith is detailed version and explanation. Okay, so this is the summary of the second lesson, Al Hadithun Nabawi Al Sharif. I read out whatever is here in this book. Inshallah, we will make a perfect summary and I will send to you, inshallah, through WhatsApp, or we will see how it is best possible. Okay, so inshallah, we'll stop here. Now, the exercises are there. We will study them perfectly, inshallah, in the next sections. Till then, ma'assalama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.